ہمارے مشفق و مربی مرحوم حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر ہم اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے پر کچھ نہ کچھ سننے کی، سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے اپنے نبی کی زندگی کو اپنانے پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ایسے ہی اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے پر، سننے پر بھی ہمیں ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے پورے سال میں عمومی طور پر اس ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر بعض مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی زندگی پر مختلف مقررین مختلف انداز سے آپ کی زندگی کے کسی ایک سبجیکٹ کے کسی ایک حصے کو بیان کرتے ہیں، اور بعض مقررین، بعض علماء، بعض اللہ والے آپ کی ساری زندگی کا ایک نقشہ پیش کر دیتے ہیں۔ ویسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف ادوار گزرے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ زندگی گزری ہے۔
آپ کا بچپن بھی گزرا، آپ پر جوانی بھی آئی، آپ پر بڑھاپے کی زندگی بھی آئی اور بڑھاپے کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ ان تمام گوشوں میں سے ہم اس وقت صرف ایک گوشے پر کچھ سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک گوشہ تھا بچپن، خود آپ کا بچپن، پھر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کی زندگی کا رویہ، پھر اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ، پھر صحابہ کے بچوں کے ساتھ، اور پھر آپ کا انسانیت کے ساتھ، صرف مسلمانوں نہیں بلکہ غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی زندگی کا کیسا تعلق تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بچپن والی زندگی گزری ہے وہ یتیمی کی حالت میں گزری۔ آپ تو ابھی رحم مادر میں تھے کہ والد محترم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ آپ رحم مادر میں 4 ماہ یا 6 ماہ کے تھے کہ آپ کے اوپر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ پھر جب آپ پیدا ہو گئے تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش اور نگرانی کرنے پر 2 اللہ کے بندے مامور تھے۔ ایک آپ کے دادا عبد المطلب اور دوسری آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ۔ ان دونوں نے آپ کی پرورش شروع کی۔ چند سال کے بعد آپ کی والدہ بھی چلی گئی، چند سال کے بعد آپ کے دادا جی بھی چلے گئے۔ 8 سال کی عمر تک ان دونوں کا سایہ آپ کے سروں سے اٹھ گیا۔ پھر آپ پر جو نگرانی کرنے والے تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچپن اس یتیمی کی حالت میں کیسے گزارا ہوگا، اس کا اندازہ ایک یتیم بچہ ہی کر سکتا ہے۔ جب ایک یتیم اور نادار بچے کو، اور یہ ہر بچے کی فطرت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے اپنی بات کا منوانا، کبھی مطالبہ کر کے، کبھی رو کر، کبھی ضد کر کے، کبھی کھانا چھوڑ کے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچپن میں تھے تو آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ ضد کر کے آپ اپنی بات کو منواتے۔ اور عام طور پر بچہ ضد کرتا ہے یا ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، باپ تو پہلے ہی گزر چکا تھا، اس لیے آپ کو در یتیم کہتے تھے۔ ابھی رحم مادر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا، لہذا آپ کا نام پڑ گیا در یتیم۔ تبھی 4 سال کی عمر یا 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی چل بسی۔ اب ایک بچے کو جن خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، ان خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو آپ کے خواہشات کی تکمیل کرتا، لیکن اس حال میں بھی آپ کی پرورش کرنے والے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی تھے۔ عام طور پر بچوں کے دلوں کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ کے دل میں نہیں ابھرتی تھی، اس لیے کہ جب آپ بچے تھے، جب ابھی بی بی آمنہ کے دائے حلیمہ کے گھر میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، اس کو زمزم سے دھویا، پھر وہیں پر رکھ دیا اور پھر دل کو بند کر دیا۔ جب یہ منظر عبداللہ اور ان کی بہن نے دیکھا تھا تو وہ روتے ہوئے، ہانپتے اور کانپتے ہوئے اپنی ماں سعدیہ کے پاس آئے
کہ ہمارے قریشی بھائی کو کسی آدمی نے قتل کر دیا. چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو لایا گیا، نکالا گیا. جب آپ کی رضائی ماں یہاں پر آ گئی تو دیکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سہمے ہوئے کھڑے ہیں. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے واقعہ بیان کیا، لیکن سینہ مبارک کو دیکھا تو یہ جلد مبارک بالکل ٹھیک تھی. یہ اس وقت چیرا گیا تھا تاکہ جو بچوں کے اندر بچوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات سے یہ مبرہ پاک اور صاف رہی. حتیٰ کہ حیا بھی آپ کے اندر مکمل تھی کہ جب خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی تھی نبوت سے پہلے اور آپ بچپن میں تھے تو آپ علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ پتھر لا رہے تھے. آپ کے چچا نے آپ کی لنگی اتاری اور کندھے پر رکھی تاکہ آنے والے پتھر جو کندھے پر رکھ رہے ہیں کندھا داغدار نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے. آپ بے ہوش ہو گئے، آپ نے لنگی اٹھائی، لنگی پہن لی اور یوں ہی بغیر کسی چیز کے کندھے پر پتھر لاتے رہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو شق صدر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر حیا کامل اور مکمل تھی، جس کے اثرات آپ کی زندگی کی آخری دم تک رہی. اسی لیے آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری اور آپ کی ایک ساتھ میاں بیوی والی زندگی گزری، لیکن نہ کبھی آپ نے میرے پردے کی جگہ کو دیکھا نہ میں نے کبھی آپ کے پردے کی جگہ کو دیکھا. آپ کا بچپن گزرا لیکن قریش کے عام بچوں کی طرح نہیں. من حیث الانسان جو آپ کو سہولیات ملنی چاہیے تھی وہ نہ مل پائی، لیکن تربیت من جانب اللہ ہو رہی تھی. پھر آپ علیہ السلام کی زندگی گزرتے گزرتے آگے بڑھ گئی. جب آپ جوانی کو ڈھلنے کے قریب آ گئے، 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، پھر 23 سالہ نبوت والی زندگی گزر گئی. تو اس 23 سالہ نبوت والی زندگی میں جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو تعلیم دی، بڑوں کو تربیت دی، وہیں پر بچوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے خود اپنی زندگی سے کر کے بھی دکھایا اور صحابہ کو بتلایا بھی، اور بچوں کو اس کی تربیت بھی کی. من حیث ایک انسان ہونے کے ناطے سے بچوں کے ساتھ جو آپ کی شفقت ہونی چاہیے، جو آپ کی محبت اور جو آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے وہ آپ کے دل میں برقرار تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس پر رویا مت کرو، لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا جو بالکل بچے تھے، تو آپ نے جب بچے کو قبر کے اندر رکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے. جب آپ تدفین سے فارغ ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ انسانیت ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے اور دل کے اندر رحم ہے. اس رحم کی وجہ سے اپنے لخت جگر کے انتقال پر آنسو کا نکلنا تو امر بدیہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم تمہاری جدائی نے ہمارے دل کو غمزدہ کر دیا. ایک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا خدیجہ مایوس کیوں بیٹھی ہو؟ امی خدیجہ نے عرض کیا ابراہیم یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہو گی اللہ پاک تمہارے اور جنت کے درمیان میں جو آڑ ہے اس کو ہٹا دیں گے اور آپ اپنے بچے کو جنت کے اندر کھیلتا ہوا دیکھ لو گی.
امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا مجھے تسلی ہو گئی، میرا بیٹا یقیناً جنت کے باغوں میں اور جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے، بس ایک انسان ہونے کے ناطے سے میرے دل کے اندر ان کا خیال پیدا ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کا یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دورانی نماز حضرت حسن اور حضرت حسین آ گئی۔ آپ علیہ السلام کے کل 7 بچے تھے یا 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں یہ کنفرم ہے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں یہ کنفرم ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ طے ہے۔ لیکن آپ کے 3 بیٹے تھے یا 2 بیٹے تھے، طیب، طاہر، ابراہیم، اور بعض نے کہا طیب اور طاہر یہ دونوں ایک ہی تھے، اور بعض نے ایک روایت میں ہے کہ قاسم بھی تھے۔ لیکن 2 بیٹوں ہونوں کے بارے میں تو کنفرم ہے، آپ کے 2 بیٹے تھے، 3 کے بارے میں البتہ بعض روایات میں 3، بعض میں 2، لیکن آپ کے تمام بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی کل اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی تھی سوائے ایک بیٹی کی، باقی 7 یا 5 اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی تھی۔ لڑکے سب بچپن میں وفات پا گئے تھے، البتہ بیٹیاں جوان ہوئی، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، اور بیٹیوں کی شادیوں میں سے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یکے بعد دیگر، ایک ساتھ نہیں، ایک ساتھ 2 بہنوں کا ایک مرد کے نکاح میں ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ یکے بعد دیگر آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آ گئی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا ذو النورین۔ ایک بیٹی آپ کی زینب تھی، وہ ام العاص کے نکاح میں تھی، اور ایک بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان تینوں کی نسل نہیں چلی، ان کی اولاد نہیں چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد چلی، اور یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ ہی کی اولاد میں سے آخر پر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہوگا۔ یہ اولاد چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے ان 2 بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، عبداللہ بن شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شداد نے کہا کہ جب سجدہ لمبا ہو گیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کیا ماجرا ہے، تو میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پیٹھ پر کوئی بچہ ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آپ نے سجدہ لمبا کیا، ہمیں 2 شک ہو گئے، کہیں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا، یا آپ پر وحی نازل تو نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن تھے یا حسین، یہ آیا اور میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، میرے دل نے نہیں چاہا کہ ان کی اپنی مرضی کے اترنے کے بغیر میں ان کو نیچے اتار دوں، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کیا۔
ایسے ہی دیگر بچے بھی آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین ایسے آ رہے تھے، ان کا کپڑا لمبا تھا، جس لمبے کپڑے کی وجہ سے ان کے پیر اس کپڑے میں لٹک رہے تھے اور بار بار گر رہے تھے یہ دونوں معصوم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نیچے اترے، دوران خطبہ ان بچوں کو وہاں سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہ میں دوران خطبہ یہاں سے اتر گیا، یہ خیال بھی نہ رہا میں خطبہ دے رہا ہوں، لیکن ان بچوں کی محبت نے اور ان بچوں کا گرنا پڑنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ان کو اٹھا کر لایا، اپنی گود میں ان کو رکھا۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک اور نواسی تھی، حضرت زینب کی بیٹی، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی تھی، لیکن بچپن میں آتی تھی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آپ کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ دوران نفل نماز آپ اس کو نماز میں ہی کندھے پر اٹھا لیتے تھے، جب آپ قیام کرتے تھے تو وہ کندھے پر ہوتی تھی، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو اس کو یوں پکڑ لیتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کو ساتھ میں رکھتے تھے، پھر جب اٹھ جاتے تھے پھر اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے تھے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر سے آیا اور میں نے دیکھا آپ نے حسن اور حسین کو لیا اور ان کو چوما، ان کا بوسہ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کبھی اپنے بیٹے کے رخسار پر بوسہ نہیں لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں گا، لیکن سنو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، ان کے گود میں بچہ تھا، وہ بار بار اپنے بچے کو یوں گلے سے لگا رہے تھے اور ان کو چوم رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم اس بچے پر شفقت کر رہے ہو اور رحم کی وجہ سے اپنے گلے کے ساتھ لگا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بچوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اور جتنا تمہارے دل کے اندر ان بچوں کے لئے شفقت ہے اللہ پاک کے دل میں امت کے لئے اس سے 70 گنا زیادہ شفقت اور رحم ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان میں حضرت حسن باہر سے تشریف لائے، آپ نے ان کو اٹھایا، گود میں لیا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا جو حسن سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسن سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر آپ سجدے میں پڑے ہوئے گھر کے اندر اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، ابو جان میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہوں۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور گھر والوں سے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ آئی ہے، دروازہ کھول دو۔ گویا آپ نے اپنی اولاد کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک بتائی ہے۔ یہ اولاد، یہ بچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی ہے۔
اور آپ علیہ السلام کو صرف اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں تھی بلکہ تمام صحابہ کے بچوں کے ساتھ آپ کی محبت کا یہی عالم کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں.